معزز علماء کرام، حاضرین بزم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمدللہ 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 رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وآلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، لعنت اللہ علی الرافضین المرتدین الی یوم الدین۔ اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی المجید والفرقان الحمید، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ عن عبد اللہ بن عمر بن العاص قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جخالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اسٹیج پہ موجود شہر ناگپور کی عظیم شخصیات اور دور و دراز قرب و جوار سے تشریف لائے میرے سنی، جنتی، حنفی، بریلوی بھائیوں، سبحان اللہ۔ آئیے غایتی ادب و احترام سے ہم اور آپ جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی درود و سلام پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کا یہ عظیم الشان اجلاس بنام جشن سرکار تاج الاولیاء، جو حضور تاج الاولیاء رضی اللہ تعالی عنہ کے 100 سالہ عرس پاک کی مناسبت سے اور امام اہل سنت اعلی حضرت الشاہ امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 104 سالہ عرس پاک کی مناسبت سے منعقد کیا گیا ہے، اور جس میں ان دونوں بزرگوں کے علاوہ محسن اہل سنت حضور فقیہ اعظم ہند مفتی عبدالرشید فتح پوری رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی بھی یاد منائی جا رہی ہے۔ شہر کی کئی معزز شخصیات تشریف فرما ہیں۔ حضرت مولانا عبدالرشید جبل پوری صاحب جو جماعت کے بہت سینئر خطیب ہیں، اور بھی دیگر علماء ہے، مفتی جاوید القادری صاحب بھی ہیں، اور بہت سو کے میں اسما نہیں جانتا ہوں۔ یہ سب تشریف لائے ہوئے ہیں، آپ بھی ماشاءاللہ تشریف لائے ہیں، اور کیا کہنے، آپ لوگوں کے بڑے باذوق لوگ ہیں۔ آپ کو تو میں ایک عرصے دراز سے جانتا ہوں، اور آپ کا میرا تو کئی مرتبہ آمنا سامنا ہوا ہے تقریر کے لحاظ سے، اور بہت مستعد پایا ہے میں نے آپ لوگوں کو، اور امید قوی ہے کہ انشاءاللہ آج پھر آپ اسی چستی کا مظاہرہ فرمائیں گے انشاءاللہ۔ عزیزان گرامی وقار، یہ ایکچولی میں اشتہار دیکھ رہا ہوں، اس میں بہت سارے نام ہیں، مولانا ہارون صاحب، شفیق الرحمان صاحب، عبدالعزیز خان صاحب، نذیر احمد صاحب، خلیل الرحمان صاحب، یہ سارے لوگ تشریف فرما ہوں تو سرپرستی فرماتے رہیں، پشت پناہی فرماتے رہیں۔ آج کی اس نشست میں جو میرا عنوان ہے وہ ہے رد رافضیت،
اب میرا یہ فرض بنتا ہے کہ میں اپنے موضوع سے ہٹوں نہیں، اسی پر کلام کروں۔ میرے بزرگوں، دوستوں، میں اب جہاں جہاں بھی تقریریں کر رہا ہوں تو خاص طور سے مجھے یہ ٹاپک دیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ بن رہی ہے جیسے وہابی دیوبندی جو ہمارے بیچ میں اس قدر پھیل گئے، اتنے پھیل گئے کہ ان کا رد ہمارے مساجد کے امام صاحبان بھی الحمدللہ ہر جمعہ کرتے ہیں، اور باقاعدہ تبلیغ کے ذریعے، رشتہ داری کے ذریعے، بزنس کے ذریعے وہابیوں نے اپنے باطل مذہب کو ہمارے بیچ فروغ دیا، اور اس میں کچھ سنیوں کی نا اتفاقیہ بھی ہے، معمولی معمولی باتوں پہ روٹھ جانا اور تعلقات ختم کر دینا وغیرہ وغیرہ۔ تو وہابیہ نے پوری طاقت کے ساتھ اپنے گمراہیت کے مشن کو اہل سنت و جماعت کے بیچ فروغ دیا۔ آج جتنے علاقے میں، علاقے مہاراشٹر میں یا ہندوستان کے چپے چپے میں وہابی پائے جاتے ہیں، 2-4 پیڑھی آگے جانے کے بعد ضرور ان کے باپ دادا، لکڑ دادا، سکڑ دادا ضرور سنی تھی۔ اب یہ وہابی آئے تو گستاخ بن کر آئے، ان کی گستاخیاں کھلی ہوئی تھی، چھپی ہوئی تھی، اس پر مناظرے بھی ہوتے تھے، لیکن اہل سنت کے نام پر گھسا ہوا ہے۔ وہابی دیوبندی گستاخی کے نام پر آئے، پھلے پھولے، اور ایک فرقہ ایسا بھی ہے جو محبت کی آڑ لے کر محبت کا چولا پہن کر آیا اور دھیرے دھیرے اہل سنت و جماعت کی صفوں میں انتشار پیدا کرنے لگا، اور بہت سے نوجوان لوگ اس سے متاثر ہونے لگے، یہاں تک کہ خانقاہیں، مزارات، بڑے بڑے تعلیمی ادارے بھی ان کی بولی بولنے لگے۔ وہ فرقہ اپنے آپ کو مولائی کہتا ہے، یعنی مولائے کائنات کا چلا۔ مجھے یقین کامل ہے کہ اس مجلس میں اس ذہنیت کے لوگ ہیں تو ٹھنڈے دماغ سے میری بات سنیں، یہ نہ دیکھیں کہ بول کون رہا ہے۔ ایک بات اچھے سے ذہن میں رکھے کہ کوئی سرکاری اعلان ہو اور گورنمنٹ اس اعلان کو کرنے کے لیے کسی نیچ آدمی کا انتخاب کرے کہ جا کر تو یہ اعلان لوگوں کے اندر کر دے کہ یہ نیا قانون آیا ہے۔ اب کوئی عقل مند یہ کہے کہ میں گورنمنٹ کا یہ رول، یہ قانون اس لیے نہیں مانوں گا کہ اعلان کرنے والا ذات کا نیچ ہے، نیچ آدمی ہے، تو یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ میں کیا ہوں آپ اس پر کیئر مت کیجئے، میں کیا کہہ رہا ہوں اسے ٹھنڈے دماغ سے سوچئے۔ میں اللہ و رسول کا سچا پیغام آپ کو پہنچا رہا ہوں، صمیم قلب سے سنیں۔ آپ اگر اس لحاظ سے آئے ہوں گے کہ کرسی توڑ خطاب ہوگا، مائک پھینک خطاب ہوگا، اور میں یوں کہوں گا کہ چھوڑ دو، کہہ لینے دو وغیرہ وغیرہ، تو ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ میں چند باتیں ہیں جس سے میرا دل جل رہا ہے، میں دیکھ رہا ہوں، فیل کر رہا ہوں، اور یہ فتنہ صرف ناگپور میں نہیں، بمبئی میں بھی تیزی سے پھیل رہا ہے۔ ایک گروہ ہے باقاعدہ جو اس کو پشت پناہی کر رہا ہے، فائننس کر رہا ہے، لوگوں کے عقیدے کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے۔ محبت اہل بیت کے نام پر لوگوں کو اتنا جری کیا جا رہا ہے کہ نوجوان بچے پان ٹپری پر بیٹھ کر رکشہ چلاتے ہوئے، چوک میں، مسجد سے باہر، محلوں پہ، سڑکوں پہ پر بیٹھے ہوئے 14 صدیاں گزرنے کے بعد صحابہ کے فیصلے کر کہ فلانے نے فلانے سے لڑائی کی اور وہ باغی ہو گیا اور وہ جہنمی ہو گیا، وہ یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ میں انہی بچوں کے لیے چند باتیں کہنا چاہتا ہوں، قرآن و سنت کی روشنی میں کہوں گا، اس سے ایک حبہ برابر نہیں ہٹوں گا، اور جتنی باتیں میں کہہ رہا ہوں اس کا میں ضامن ہوں، اس کا میں ذمہ دار ہوں، اور اس پر میں فی الفور مناظرے کے لیے بھی تیار ہوں۔ ہائے زندہ باد، زندہ باد، واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خلیفہ تاج الشریعہ صوفی کلیم حنفی صاحب قبلہ، زندہ باد مفتی صاحب، واہ واہ واہ۔ آپ بالکل یہ نہ سمجھیں کہ میرا مقصد کسی کو چھانا، کسی کو جلانا، بزدل کرنا، اگر ٹوٹا ہے تو اور توڑنا ہے۔ رب کعبہ کی قسم، یہ شروع دن سے آج تک میرا مزاج نہیں رہا ہے۔ کوئی روٹ رہا ہے تو ہم اسے قریب جا کر اور نزدیک لے کر آتے ہیں۔ آپ میرے بھائی، میرے سامنے اگر آپ آگ میں کودو گے تو میری غیرت کو گوارا نہ ہوگا کہ میں آپ کو جلتا ہوا دیکھوں، اور جہنم کی وہ آگ کہ جو دنیا کی آگ سے 1000 گنا زیادہ تیز ہے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 500 سال کے دوری سے بھی اس کی تپش محسوس ہوگی۔ لوگ اس میں جائیں، کلمہ پڑھنے والے، سنی بزرگان دین کے چاہنے والے، یہ مجھے گوارا نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں
آج کی نشست میں تم کر کے اٹھو کہ آج جو بابا صاحبان، آج جو سجادگان، آج جو گدی نشین صاحبان، آج جو پیران طریقت ہیں، 2 درجن القاب لگانے والے، بزرگوں سے اپنی نسبتیں جوڑنے والے، آج اپنی نجی محافل کے اندر صحابہ پر تبصرے کرتے ہیں. ذرا آؤ دیکھیں تو ہم صحابی کہتے کس کو ہیں. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد حضرت آدم سے جناب رسول کریم تک ہوئی. جب میرے آقا آئے، آخر الانبیاء کی حیثیت سے آئے. میرے آقا علیہ السلام رب کا انتخاب ہے، میرے آقا اللہ کا انتخاب ہے. اب حضور کا ساتھی کن لوگوں کو بننا ہے؟ حضور کے ساتھ سفر و حضر کون رہے گا؟ خلوت و جلوت میں کون رہے گا؟ ہجرت میں کون رہے گا؟ حضور کے ہر وقت و حالت میں کون رہے گا؟ اس جماعت کو بھی اللہ تعالی نے چنا ہے. اس مقدس جماعت کو صحابہ کی جماعت کہا جاتا ہے. آپ یوں مت سمجھیے کہ صحابہ لک بائی چانس صحابہ ہے، یعنی ہم لوگ ہوتے تو ہم بھی صحابی ہوتے. آج ایک بدبخت جس کا کام ہے نل بنانا، سنڈاس صاف کرنا، پلمبر 10x10 کے کمرے میں بیٹھ کر کہتا ہے اگر میں علی اور معاویہ کے زمانے میں ہوتا تو معاویہ کے خلاف تلوار نکال کے جنگ کرتا. تیری ماں تجھ پر روئے. او بدبخت، بولنے سے پہلے سوچا کر. اور آج لوگ انٹرنیٹ کی معرفت سے اسے فالو بھی کر رہے ہیں. جونیئر مرزا محمد علی مرزا جہلمی، وہ بدبخت ازلی ابلیس کا نطفہ اصلی کہتا ہے اگر اس دور میں ہوتا امیر معاویہ کے سامنے تلوار کھینچ لیتا. تو خیر منا کہ اللہ نے تجھے اس دور میں پیدا نہیں کیا. اللہ اکبر کبیرہ. جس بات سے منع کیا گیا ہے آج اس بات کو زیادہ اچھالا جا رہا ہے. صحابہ یہ صحابی کی جمع ہے. صحابی امام ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ اپنی کتاب میں فرماتے ہیں صحابی اس خوش نصیب مسلمان کو کہتے ہیں جس نے بحالت ایمان سرکار کی بارگاہ میں حاضری دی. اب خواہ وہ حاضری 1 سیکنڈ کے لیے ہو اور ایمان ہی پر اس کا خاتمہ ہوا، اسے شرف صحابیت ملا. اب صحابہ کی جو پوری جماعت ہے، قرآن کہہ رہا ہے وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ کہ حضور علیہ السلام جیسے ہادی برحق اور معلم کائنات جو رب کے بعد سب سے ذی مرتبہ ہے، انہوں نے اس جماعت کی تربیت فرمائی ہے جن کے دلوں میں گند پڑی ہوئی تھی اور کفر و شرک پڑا ہوا تھا، اسے صاف کیا، پاکیزہ، انہیں کتاب کا علم عطا فرمایا، انہیں بہترین جماعت بنایا اور انہیں ایسی پاکیزہ جماعت بنایا کہ قیامت تک جس کی مثال دی جاتی رہے گی. اچھا، صحابہ جو ہے وہ اللہ کا انتخاب ہے. صحابہ کی تربیت حضور نے فرمائی. آپ کو معلوم ہے دنیا میں کوئی چھوٹے سے چھوٹا اسکول ہو، کالج ہو، یونیورسٹی ہو، جامعہ ہو، ہارڈورڈ ہو، آکسفورڈ ہو، کوئی بھی ہو، یا چھوٹے سے چھوٹا لٹل اسکول ہو، اس میں ایک رولز ہے، قانون ہے کہ پہلے ٹریننگ دی جاتی ہے، پھر ایگزام ہوتا ہے. اللہ نے بھی صحابہ کا امتحان لیا. آج جو لوگ صحابہ پہ بھوں بھوں کر رہے ہیں اور جتنے اڑیا پیر، گڑیا پیر، لٹیا پیر، چٹیا پیر، ٹامک ٹویا پیر، یہ اور ان کے مریدین سن لیں، اللہ نے صحابہ کا امتحان لیا. قرآن کریم سورہ حجرات کی آیت نمبر 3 ہے. پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پاک، اس کے بعد انبیاء علیہم السلام کے مراتب، اور تیسرے نمبر کی جماعت ہے جماعت صحابہ. تو یہ آیت بھی سورہ حجرات کی آیت نمبر 3 ہے. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. اللہ نے اس جماعت کا امتحان لیا. جب امتحان میں سکسیس ہو گئے تو اللہ نے ان کے دل کو تقوی سے بھر دیا. اچھا، جب کسی اسکول میں یا کسی ادارے کے اندر امتحان لیا جاتا ہے تو امتحان کے بعد 2 چیزیں دی جاتی ہیں، ایک ہے ڈگری اور ایک ہے نمبر. ایک ہے ڈگری اور ایک ہے نمبر. قرآن کہہ رہا ہے اللہ نے صحابہ کا امتحان لیا تو اللہ نے صحابہ کو ڈگری کیا دی؟ قرآن سے سنیے سورہ توبہ آیت نمبر 100 والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار کہ ایمان لانے میں سبقت کرنے والے مہاجرین جنہوں نے مکے میں شروع دور میں اسلام قبول کیا، حبشہ کی طرف ہجرت کی، مدینے کی طرف ہجرت کی، مدینے میں ایمان لانے والے صحابہ
اور یہ دو گروہ ہی نہیں، مہاجرین اور انصار کا، والذین اتبعوہم باحسان، اور بھلائی کے ساتھ جو لوگ ان کے پیروکار ہوئے، یعنی آخری دور تک، جب تک میرے آقا اس دنیا آب و گل میں حیات ظاہری کے ساتھ رہے، جس نے بھی رخ والضحا کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہے اسے شرف صحابیت ملا۔ والذین اتبعوہم باحسان، اور ان دونوں گروہ صحابہ کی بھلائی کے ساتھ پیروی کرنے والے، یعنی پہلے صحابی سے لے کے آخری صحابی تک، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ لوگ اللہ سے راضی ہے اور اللہ تعالی ان سے راضی ہے۔ زندہ باد، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ان سے راضی ہے۔ اللہ نے یہ ڈگری عطا فرمائی قرآن میں، وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، اور سے اللہ نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ ارے خالق جنت جب صحابہ سے جنت کا وعدہ فرما رہا ہے تو 14ویں صدی میں پیدا ہونے والا یہ ناپاک گروہ کون ہوتا ہے جو رافضیوں کی جھوٹی چائے پی کر صحابہ پر عدالتیں لگا رہے ہیں اور جنت و دوزخ کے فیصلے کر رہے ہیں؟ ارے بدبختو، تمہاری عقلوں پر ماتم کو جی چاہتا ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، کہ اللہ نے ان سبوں سے جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ نے امتحان لیا، اللہ نے ڈگری عطا فرمائی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ نمبر کتنے دیے؟ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 ہے۔ اللہ نے صحابہ کو 100 کے 100 نمبر دیے۔ زندہ باد، زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت صحابہ، مسلک اعلی حضرت، زندہ باد، زندہ باد۔ جنتی جنتی ہے، جنتی۔ عزیزان گرامی وقار، آج دل جلتا ہے کہ جن خانقاہوں سے دین و سنیت کا کام ہوا، آج وہاں بھاد بھاد کی بولی بولی جا رہی ہے، اور سب کا ایک ہی ٹارگیٹ ہے کہ بریلی کی مرکزیت کو توڑو۔ اعلی حضرت سے چڑ ہے، تاج الشریعہ سے چڑ ہے۔ اچھا، تاج الشریعہ کی چڑ ان کو یہاں تک لے گئی کہ صحابہ کے گستاخ ہو گئے۔ ارے بدبختو، جب حضرت مولائے کائنات کے سامنے یہ باتیں آئی تو آپ نے اس پہ تذکرہ کرنے سے منع کر دیا۔ ان جنگوں کے بارے میں، صفین کے بارے میں، جمل کے بارے میں، نہروان کے بارے میں، آج یہ سب کے سب جنت مکین ہو چکے ہیں۔ 14 صدیاں گزرنے کے بعد تمہیں کیا ضرورت پیش آئی کہ تم فلانے صحابی پر انگلی رکھو، جبکہ صحابہ کا یہ مقام کہ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ تعالیٰ نے ان سے جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ اور میرے آقا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں لا تسبوا اصحابی، لا تسبوا اصحابی، میرے کسی صحابی کو، سب کا معنی صرف گالی ہی نہیں ہوتا ہے، تھوڑا سا اور مطالعے کو وسیع کریں، سب کے معنی ہلکا کلمہ بھی ہوتا ہے، گالی تو بہت بڑی بات ہے۔ عن ابی سعید الخدری قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث ترمذی شریف کی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں میرے آقا نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے کسی صحابی کو برا نہ کہو، فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا، کہ ان میں کا کوئی اگر ایک مد یعنی ایک مٹھی کے برابر اگر راہ خدا میں جو خرچ کرے گا، اور تم میں کا کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے گا، تب بھی صحابہ کے ایک مٹھی کے برابر تمہارا احد پہاڑ مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ بے شک، بے شک، سبحان اللہ، سبحان حق ہے۔ اچھا، ایسی کیا بات تھی کہ حضور کو یہ بات فرمانی پڑی؟ اس دور میں صحابہ کو برا کہنے والے کون تھے؟ اس دور میں جو کافر و مشرکین تھے وہ تو اللہ و رسول پہ بہتان لگانے والے تھے، ان کا صحابہ سے معاملہ نہیں تھا، لیکن غیب دان ابھی دیکھ رہے تھے کہ صدیاں گزرنے کے بعد کچھ اس قسم کے لوگ پیدا ہوں گے، دو ٹانگ کے جانور، جو اپنی غلیظ زبان سے ان حضرات صحابہ پر تبرہ کریں گے، بھونکیں گے۔ اور سن لو، تم کوئی سنیت کی بولی نہیں بول رہے ہو، تم کوئی اہل بیت کی بولی بول نہیں رہے ہو، تم بولی بول رہے ہو رافضیوں کی۔ تمہیں لگتا ہے تم اہل بیت سے محبت کرتے ہو،
تمہارا دعویٰ جھوٹا ہے، محبت جھوٹی ہے. خدا کی قسم اہل بیت پاک سے محبت، اہل بیت پاک سے محبت اہل بیت سے زیادہ کوئی نہیں کر سکتا ہے. امام حسین کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد امام زین العابدین آپ کے صاحبزادے نے کیا اس طرح کی بات فرمائی؟ امام زید بن علی نے اس طرح کی بات فرمائی، امام باقر نے فرمائی، امام جعفر نے فرمائی، امام موسیٰ کاظم نے فرمائی. کیا ان نے حضرات صحابہ پر تبرہ کیا؟ نہیں کیا، بلکہ یہودیوں کا ایک ناپاک فتنہ عبداللہ ابن سبا، جس نے اسلام کی بڑھتی ہوئی شوکت کو دیکھ کر اسلام قبول کیا اور مذہب شیعت کی بنیاد رکھی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. جنہیں ناگپور کے کالے پیلے ہرے نیلے ماتمی شیعہ ہیں، اتنا عشری امامی نصیری بورے کھوجے، کان کھول کے سن لو. ہائے ہائے واہ کیا کہنے. کہ اگر تم دم ہو تو میں تمہارے وجود کو عہد نبوت سے، دور عثمانی سے ثابت کروں گا اور بتاؤں گا کہ تم یہودیوں کی پیداوار ہو. اور علماء جانتے ہیں جیسے عبداللہ ابن سبا نے اسلام کی جڑیں کاٹی ہے. بہت سال بعد جب امام موسیٰ کاظم کے امام جعفر صادق کے بڑے بیٹے اسماعیل کا انتقال ہوا تو وہاں سے شیعوں میں ایک فرقہ پیدا ہوا جسے اسماعیلی کہا جاتا ہے. اسماعیلیوں کی دو شاخیں ہیں، ایک کھوجا ہے ہے، بوہرے میں دو ہے، ایک سلمانی ہے اور ایک داؤدی ہے. تو جب اسماعیلیوں کو، ابھی نعرے کا موقع نہیں ہے، بعد میں لگانا، جب بوہروں کو مصر میں تسلط ہوا تو انہوں نے الجامعۃ الزہرا قائم کیا، جس کی بگڑی ہوئی شکل آج الجامعۃ الازہر کی صورت میں ہے. بہرحال یہ فتنہ اتنا پھیلا کہ جب انہیں وہاں سے بھگایا گیا یہ ایران آئے اور حسن بن صبا اسی فرقے کا ایک بہت بڑا داعی، اس نے ایران میں بیٹھ کر بڑے بڑے سلاطین اسلام کو موت کے گھاٹ اتارا اور حضرت علی کی الوہیت کا یہ اقرار کرتا تھا. آج بہت سارے شیعہ نصیری آپ کو حضرت علی کو خدا کہتے ہوئے نظر آئیں گے، اور ہمارے جو سنی ٹنی ہوتے جا رہے ہیں، ایرانی جھوٹی چائے پی کر رافضیوں کی بولی بول رہے ہیں، یہ بھی حضرت علی کے حوالے سے ایسا ہی کچھ عقیدہ رکھ رہے ہیں. اللہ جب مولا کائنات فرماتے ہیں کہ آپ کے صاحبزادے نے پوچھا آپ افضل یا ابو بکر و عمر، کہا مجھے اگر کوئی ابو بکر و عمر سے افضل کہے تو میں اسے 80 کوڑے ماروں گا. آج کا سنی کہتا نہیں، دمادم مست قلندر علی کا پہلا نمبر. ناگپور میں ایک منہاجی گینڈا بیٹھا ہوا ہے جو اپنے نام نہاد سنی انٹرنیشنل چینل پر حضرت ابو بکر والی حدیث کو حضرت علی پہ فٹ کرتا ہے، حضرت عمر فاروق کی فضیلت والی حدیث کو حضرت علی پہ فٹ کرتا ہے. ابے وہ بدبخت گینڈے، وہ کینیڈین کا جھوٹا کھانے والے، سن لے، ایرانی ریال پر رال ٹپکانے والے، سن لے، اگر تو واقعتاً سید ہے تو باز آ جا اپنی گمراہیت سے. سن لے، مولا کائنات کی شان میں جھوٹی حدیثیں گڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہم تمہاری نگاہ سے علی کو نہیں سمجھیں گے. میرے آقا نے جس کے لیے ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹا دیا، میرے آقا نے جس کے نکاح میں اپنی صاحبزادی دے دی، میرے آقا نے جسے فرمایا کہ میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے، اس مولا علی مشکل کشا کو ہم تیرے کہنے سے نہیں مانتے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت صحابہ، مسلک اعلی حضرت، زندہ باد صوفی صاحب اللہ، زندہ باد. یا علی یا علی. مجھے بیان بہت شارٹ کرنا ہے تو آپ سارا بیان نعروں کے ہی نظر کر دیں، اپنے جوش کو باقی رکھیں، ابھی بہت وقت آنے والا ہے. میں جس بات کر رہا ہوں تم سمجھ رہے ہوں گے، اور میں جانتا ہوں ان کا مبلغ علم کیا ہے، اور زیادہ بقراتی ہمارے سامنے مت جھاڑنا، ورنہ پھر فقر اعظم کی تسہیل المصادر بھی نہیں پڑھ پاؤں گے ہمارے سامنے. ارے زندہ باد، زندہ باد. اور بغدادی شریف بھی نہیں پڑھ پاؤں گے، بغدادی شریف بھی نہیں پڑھ پاؤں گے، بخاری شریف تو بہت دور ہے. سن لو،
مولائے کائنات کی فضیلت کے لیے جھوٹی احادیث گڑھنے کی ضرورت نہیں. ناگپور میں نے کہا تھا بیدم وارسی کا یہ شعر پڑھنا نہیں پڑھنا چاہیے. بیدم یہی تو 5 ہے مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی. پوری دنیا میں بھونچال آ گیا. میرے خلاف کانفرنسیں ہونے لگی. تب مجھے پتا چلا یار میں تو بہت زوردار آدمی ہوں، میں تو بڑا باوزن آدمی ہوں. اسی دن سے میں نے آنکھ پکڑنا شروع کیا. دیکھو پہلے اتنا 53 kg کا تھا، ابھی 70 kg کا ہو گیا. پھر اس کے بعد میں نے کلکتہ میں تقریر کی. اس اسٹیج پر ایک صحیح النسب سید زادے حضرت سید گلزار اسماعیل واسطی بھی تھے. وہاں میں نے تقریر کی. تقریر میں نے کہا حضرت علی کعبے میں نہیں پیدا ہوئے، دنیا میں میرے خلاف بھونچال آ گیا. گستاخ ہے، خارجی ہے، فلاں ہے، الا ہے، ایسا ہے، ویسا ہے، بھیسا ہے. اچھا ہوا تمہارے ہاتھ میں جنت جہنم کی کنجی نہیں تو میرا ہاتھ پکڑ کے اسفل سافلین میں لے جاتے، پکڑ کے کہیں بیچ میں کے نہ آ جائے. کیا بڑے بدبخت آدمی ہو یا بدبختوں، تمہارے کہنے سے ہم خارجی نہیں ہوں گے، لیکن گمراہ کن عقائد کی وجہ سے تم رافضی ضرور ہو رہے ہو. اور سن لو، جس مجدد کی تم چاٹ رہے ہو اور جسے تم مجدد سمجھ رہے ہو، جب پاکستان نے اسے بھگایا تو اسے کسی اسلامی ملک نے پناہ نہیں دی، اسے کسی اسلامی یونیورسٹی نے اپنے پاس نہیں بلایا، اسے لیبیا نے نہیں بلایا، عراق نے نہیں بلایا، برونئی نے نہیں بلایا، اسے کسی اسلامی ملک نے پناہ نہیں دی، بلکہ وہ گیا کہاں؟ کینیڈا گیا. بچہ مار کھا کے باپ ہی کے پاس جاتا ہے، پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا. یہ تو انگریزی مجدد ہے. انگریزی مجدد تقریر کرتا ہے کہ اب تم کیوں معاویہ معاویہ کر رہے ہو، ان کا ذکر کرنا منع ہے. پتہ نہیں رات میں سونے کے بعد جب صبح اٹھے تو کرتے کی جگہ پاجامہ پہن لیا تھا کیا؟ کہتا ہے کہ معاویہ کا ذکر کرنا منع ہے. ابے بدبخت کہیں کے، اعلیٰ حضرت سے مقابلہ بعد میں کرنا. پیروں میں بانس لگانے سے کوئی اونچا نہیں بنتا. اونچا بننے کے لیے اونچے کام کرنے پڑتے ہیں، اور اونچے کو اونچا اللہ و رسول بناتے ہیں. ایسا اونچا بناتے ہیں کہ عشق مصطفیٰ کا اعجاز دیکھیے خان زادہ سیدوں کا اعلیٰ حضرت بن گیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت. کہہ رہا ہے کہ بولے ان کا ذکر کرنا منع ہے. سن لو، 1400 سالہ اسلامی لٹریچر کے اندر کوئی مائی کا لال قیامت کی صبح تک نہیں دکھا سکتا کہ حضرت امیر معاویہ کا ذکر کرنا منع ہو. منع ہے ان کی جنگوں کا ذکر کرنا، منع ہے ان کے مشاجرات کا ذکر کرنا، ان کی باہم تلخیوں کا تذکرہ کرنا کہ کہیں ایک فریق کے لیے دل میں کڑواہٹ نہ پیدا ہو. اور نبی کے تو سارے صحابہ ایسے باعظمت صحابہ. امام ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں جس نے ایک لمحے کے لیے ہرگاہ رسالت میں حاضری دی ایمان کی حالت میں، دیکھنا شرط نہیں ہے، ورنہ بہت سارے صحابہ ظاہری بینائی سے محروم تھے، اندھے تھے. ایمان ہی پر خاتمہ ہوا. وہ صحابی ہے حضرت مجدد الف ثانی جن کا آج عرس ہے. اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں عطا فرما. آمین. کہ دور جہانگیری میں جنہوں نے فتنہ الہاد کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینکا، مجدد یہی کرتا ہے. آپ نے اپنی مکتوبات میں ارشاد فرمایا، سائل نے پوچھا حضرت خیر التابعین حضرت اویس قرنی افضل ہیں یا امیر معاویہ؟ صحابہ کے بعد چوتھے نمبر کی جماعت تابعین، سنگل تابعی، جمع تابعین. تو ان میں جو سب سے بہتر ہے خیر التابعین. جیسے صحابہ میں سب سے ذی مقام حضرت ابو بکر ہے، تو حضرت اویس قرنی افضل ہیں یا حضرت امیر معاویہ؟ تو حضرت مجدد الف ثانی ارشاد فرماتے ہیں یہ تو نے کیا پوچھ لیا کہ اویس قرنی افضل ہیں یا امیر معاویہ؟ وحشی بن حرب وہ صحابی ہے
کہ جنہوں نے ایک جنگ کے موقع پر حضور علیہ السلام کے چچا حضرت حمزہ کو شہید کیا، ان کا کلیجہ نکالا اور ان کے سامنے وہ کلیجہ چبایا گیا۔ فتح مکہ جب ہجری 8 میں ہوا تو واشی بن حرب کو اپنی جان کے لالے پڑ گئے، اسلام قبول کیا، ڈرتے ڈراتے سرکار کی بارگاہ میں آئے۔ میرے آقا نے پوچھا تو وہی واشی ہے نا جس نے ایک جنگ میں میرے چچا کو شہید کیا، ان کا کلیجہ نکالا؟ انہوں نے ندامت بھرے انداز میں کہا جی حضور وہ میں ہی ہوں۔ میرے آقا فرماتے ہیں اے واشی دوبارہ میرے سامنے مت آنا، اس لیے کہ جب جب میں تمہیں دیکھتا ہوں چچا کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ حضرت مجدد الف ثانی فرماتے ہیں وہ صحابی حضرت واشی بن حرب کے پہلے درجے کو حضرت اویس قرنی نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ اللہ تو امیر معاویہ کے کیا کہیں؟ اللہ اللہ واہ واہ۔ حضرت امیر معاویہ نے اسلام کب قبول کیا؟ طبقات ابن سعد میں ہے حدیبیہ کے بعد ہجری 6 میں 5 سال حضور کی بارگاہ میں رہے، کاتب وحی رہے۔ اچھا ایک دو روایت اس طرح بھی ہے کہ فتح مکہ میں، حالانکہ فتح مکہ میں انہوں نے اسلام کا اظہار فرمایا۔ اب مان لیجئے فتح مکہ میں اسلام قبول کیا، ہجری میں تب بھی 3 سال سرکار کی بارگاہ میں رہے، اور واشی انور کو دیکھا تو حضرت مجدد الف ثانی فرماتے ہیں کہ ان کے پہلے درجے کو ویسے قرنی نہیں پہنچ سکتے ہیں، تو امیر معاویہ کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا؟ تمہیں جو پیراں مرشداں حضرتاں پاشا لوگ آ کے بھڑکا رہے، ان کے جبے قبے اور گلے میں تسبیح کی مالائیں، 10 انگلی میں 20 انگوٹھی، یہ سب کر مت پھسلو۔ اور یہ اتنے پہنچے لوگ ہیں، اتنے قابل لوگ ہیں ماشاءاللہ، نماز روزے سے بالکل فارغ ہے اور لوگوں کو بھی فارغ کرتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں ان کا دامن تھام لوں گا تو بروز قیامت جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا کہیں سے یہ پرکٹ ہوں گے اور جنت کا دروازہ توڑ کر سارے نشیڑیوں کو، گنجیڑیوں کو، چرسیوں کو، گانجا پھونکنے والوں کو، چلم پھونکنے والوں کو جنت میں لے کے جائیں گے۔ پیر صاحب کے باپ کی جنت ہے۔ دین کا مذاق مت بناؤ۔ یہ جتنے چادر چور مجاور بیٹھے ہوئے مزاروں پر جو بزرگوں کی نسبت کو بدنام کر رہے ہیں، خبردار خبردار، بزرگوں کی یہ تعلیمات نہیں تھی۔ آج ان کو دیکھ کر تم یہ نہ سمجھنا کہ بزرگان دین کا یہ طریقہ ہے، نہیں نہیں، ان چادر چوروں نے اپنی اور اپنی 7 پشتوں کے کھانے کے لیے اس طرح کی بات کی ہے۔ نوجوان نسل کو کہا جاتا ہے علی سب سے افضل، ابو بکر و عمر سے افضل۔ اب جو نئے نئے تفضیلی بن رہے ہیں، اب ہمارے ممبئی میں جو سنی بچے ہیں، نوحے کے اسٹیٹس، مرثیے کے اسٹیٹس جو شیعوں کے ہوتے ہیں وہ لگاتے ہیں۔ وہ شعر آ رہا ہے، اس کو حضرت علی کہا جا رہا ہے، وہ ایک بڈھا کھڑا ہوا دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے اس کو نبی کریم کہا جا رہا ہے، اس کو مولا کائنات کہا جا رہا ہے۔ اس طرح دھیرے 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 بہت زیادہ لوگوں میں گمراہیت آ رہی ہے، اور خاص طور سے سلم ایریا، اور خاص طور سے جو ایریا پڑھا لکھا نہیں ہے، بیکورڈ ہے، جہاں عالم علماء نہیں پہنچتے، وہاں یہ پیر لوگ پہنچ جاتے ہیں۔ کیونکہ جب یہ اجالا ہوگا تو اندھیرا دکھے گا نہیں، غائب ہوگا۔ تو جہاں عالم علماء پہنچیں گے یا لوگ عالم علماء کے قریب آئیں گے تو ان کی جہالت دور ہو جائیں گی، پھر پیر صاحب کے چنگل میں پھنسیں گے کیسے؟ پیر صاحب لوگ بڑی اونچی شخصیت ہے، بہت چالو چاپٹر قوم ہے یہ پیر صاحبوں کی۔ ایسے ایسے ان کے پاس ہتھیار ہیں، حربے ہیں، اور لوگ بھی کیسے بے وقوف ہے یار، صرف نسبت دیکھتے ہیں کہ ان کی نسبت فلاں سے جڑی ہے، یہ دیکھو یہ ان کی تعلیمات پر ہے یا نہیں۔ بہت اچھا۔ آج جو بولی رہی ہے کہ علی ان سے افضل، سن لو، اور اتنا ہی نہیں کہ اب لوگ کہہ رہے ہیں انبیاء سے افضل، یہ شیعوں کا عقیدہ امامت ہے۔ اہل تشیع کے نزدیک، اثنا عشریوں کے نزدیک اور تمام شیعوں کے فرقوں کے نزدیک ان کے جو 12 امام ہیں وہ انبیاء سے افضل ہے، اور ان ائمہ پر وحی بھی اترتی ہے، اور ان کی وحی سے نبی کی وحی منسوخ ہوتی ہے، معاذ اللہ۔ یہ شیعوں کی کتابیں ہیں، اور یہ کتابیں ہیں ان کی، سن لو، شیعوں کا جو نظریہ امامت ہے حقیقت وہ ختم نبوت کا انکار ہے، اس لیے کہ حضور کے بعد کسی پر وحی کا سلسلہ جاری سمجھنا
آخری نبی ہونے کا انکار کرنا ہے. تم کہاں جا رہے ہو؟ مولائے کائنات کی فضیلت بہت ہے، جھوٹی فضیلتوں کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. اور شیعہ وہ بدبخت قوم ہے جو عقیدہ امامت کے ذریعے ختم نبوت کا انکار کرتی ہے. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے شیعوں کے نزدیک یہ قرآن پاک مکمل نہیں ہے. ان کا بہت بڑا عالم محمد بن یعقوب کلینی، شیعوں کے نزدیک ایک کتاب ہے الکافی، اس کا وہی درجہ ہے جو ہمارے یہاں بخاری کا درجہ ہے، قرآن کے بعد سب سے بڑی کتاب. تو اس میں الکافی میں شیعوں کا عالم یعقوب کلینی لکھتا ہے کہ ہشام بن سالم بیان کرتے ہیں ابو عبداللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ جبریل آسمان سے 70,000 آیات لے کر آئے تھے. قرآن میں کتنی آیتیں ہیں؟ 6,600. اچھا غائب کتنی ہو گئی؟ 63,334. لائے تو 70,000 تھے نا، اب اتنی نہیں ہے. قرآن میں ایک حرف کا اضافہ سمجھنے والا کافر اور جو 63,334 آیات کا اضافہ سمجھے تو ہر شیعہ اتنی مرتبہ کافر، ہر شیعہ اتنی مرتبہ کافر. اچھا سنو، مجھے ایک بات بتاؤ، اگر جبریل اتنی ہی آیتیں لے کر آئے تھے تو آج پوری دنیا کے اندر یہی قرآن کیوں ہے اور اس میں زیر و زبر کی تبدیلی بھی کیوں نہیں ہے؟ حتیٰ کہ ان کی مسجدوں میں چلے جاؤ تب بھی آپ کو یہی قرآن ملے گا. میں اپنا ایک قاصد ممبئی بھیجتا ہوں کہ جاؤ قاضی ممبئی کو میرا یہ پیغام دو. میں اپنا ایک آدمی بریلی بھیجتا ہوں، جاؤ قاضی بریلی کو میرا یہ پیغام دو. حتیٰ کہ میں نے 5 آدمی 5 الگ الگ جگہ بھیجے. اب اس کے بعد میں خود ان جگہوں پر گیا کہ میرے آدمی نے آپ کو کیا پیغام دیا، تو سبوں نے کہا یہ باتیں کہی آپ کی آدمی نے. اگر وہ صحیح تھی تو میں کہوں گا ہاں یہ میرا پیغام کریکٹ. اگر کوئی کہے کہ نہیں ایسی بات کہی، اگر وہ میری بات نہیں تھی تو میں انکار کروں گا. صحابہ کرام حضور قرآن لے کر دنیا میں نہیں گئے، حضور مکے مدینے اور ملک شام کے علاوہ میرے آقا کسی جگہ نہیں گئے. صحابہ نے اس قرآن کو نبی سے لے کر دنیا کے کونے کونے میں پہنچایا، دنیا کے کونے کونے میں پہنچایا. مسلمانوں میں آج فرقے ہو گئے ہوں لیکن سب کا قرآن ایک ہے. تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ صحابہ ایمانداروں کی جماعت ہے. اگر قرآن میں وہ گڑبڑ کرتے تو چائنا کا قرآن الگ ہوتا، انڈیا کا قرآن الگ ہوتا، پاکستان کا قرآن الگ ہوتا. جی زندہ باد زندہ باد. صحیح. اب یہ قرآن تو صحابہ نے سب جگہ ویسے ہی پہنچایا. اب تم کہتے ہو 70,000 آیتیں اتری تھی، تو صحابہ نے چونکہ وہ باقی کی 63,364 آیتیں حضرت علی کے فضیلت میں تھی تو صحابہ نے دبا لیا. تو دوسرے تمہارے حساب کے بھی تو صحابہ تھے نا، سلمان فارسی، ابو ذر غفاری، حضرت اور بھی دیگر صحابہ جن کو تم مانتے ہو، ان کے علاوہ باقی تمام صحابہ کو مرتد سمجھتے ہو معاذ اللہ. تو انہوں نے کیوں نہیں وہ پیغام پہنچایا؟ خود حضرت علی نے اس قرآن کو عام کیوں نہیں کیا؟ ائمہ اہل بیت نے کیوں نہیں کیا؟ خوب کان کھول کر سن لو، شیعت جس میں اسلام میں ایک بدترین ناسور ہے اور اس ناسور کا جو رس ہے آج کل کے چند سنی چاٹ رہے ہیں اور یہ شیعت کی بولی بول رہے ہیں، یہ مزارات کو خرافات کا اڈا بنا رہے ہیں، یہ اولیاء اللہ کی نسبت کو بدنام کر رہے ہیں. دھڑلے سے قوالی سنی جاتی ہے، میں جھومتے ہیں، حال آتا ہے اور پڑھنے والا بدمست کتا ایسا کلام پڑھ رہا ہے کہ جس سے کفر لازم آ رہا ہے. کہتا ہے حضرت ہی سے حضرت کا تماشا شب معراج، یعنی خدا کوئی ہے ہی نہیں، حضرت ہی حضرت کو دیکھنے گئے. پتا خدا جانے کیا کیا پڑھا جاتا ہے اور اس وقت لوگوں کو حال آتی ہے اور لوگ نوٹیں لٹاتے ہیں. اور مولانا پسینے میں پورا ڈوب گیا، ایک آدمی بھی آ کے 10 روپیہ نہیں دیے. کیوں؟ مولانا کو پیٹ تھوڑی ہوتا، مولانا ہوا کھا کے جی لیتا ہے. ضرورت تو قوال صاحب کو ہے، پیر صاحب کو ہے. ضرورتیں تو ساری پیر صاحبان پر. کوٹا بھرو پیروں کا. امام کو بیچارے کو صحیح سے کپڑے نصیب نہیں ہے اور پیر صاحب کھا کے وزیر رسالات بنے جا رہے ہیں. اور سال میں ایک بار دورہ فرما. ماشاءاللہ ایک شہر کا پیر لوگ بڑے چتر ہوتے ہیں، پیر لوگ بڑے چتر ہوتے ہیں.
ایک دورہ فرمائیں گے کسی جاہل مستنڈے شرابی کبابی بیاس خور حرام خور پکے نالائق کو خلافت دے دیں گے. معلوم ہے یہ ایسا آدمی ہے کہ امام صاحب کبھی ہمارے خلاف چلے تو یہ امام صاحب کو دبا دے گا. اب یہ جتنا بلیک کا کام کرنے والا لوگ اس سے نفرت نہیں کرتے، لیکن جیسے ہی آلے فلاں حضرتاں پاشا پیراں مرشداں، ذرا کرناٹک چلے جاؤ، ایک پتھر اٹھاؤ ایک پیر صاحب ملیں گے، اور ہر گلی میں مزار ملے گا. یہ کیا مصیبت ہے یار، جو مر رہا اس کا مزار. ارے اٹھا کے پھینکو قبرستان میں، سب کا مزار بناؤ گے تو. ارے میں مذاق نہیں کر رہا ہوں. ایک جگہ میں گیا راجستھان میں، ایک بہت اچھا مزار شریف بنا ہوا تھا، چادر وغیرہ، تو ایسا لگا شاید کوئی بزرگ فاتحہ پڑھنے کھڑا ہوا تو ایک آدمی آیا. گاؤں کا بہت ظالم آدمی تھا، لوگوں پہ ظلم کرتا تھا، لیکن چونکہ زمیندار تھا تو مر گیا، لوگوں نے مزار بنا دیا. ایسوں کا بھی مزار بنتا، کیا ضرورت ہے سب کا مزار بنا. اور پیر صاحب اتنے چتر اتنے چاپکر کہ یہ جتنے بڑے بڑے شہر ہیں یہ ان کی چراگاہیں ہیں. اس میں مستنڈے لوگوں کو پکڑیں گے، خلافت دے دیں گے، ان کے گھر پہ قیام فرمائیں گے. مرید بیچارہ سخت دھوپ میں پانی کی باٹل لے کے کھڑا ہے کہ حضرت اپنا مقدس لعاب دہن اس میں ڈالیں. ارے کھڑا ٹھٹر رہا ہے، اور 2-5 روپیہ میلے کچیلے ہاتھ میں حضرت کو پیش کرتا ہے. اور حضرت خوب سارا بٹور کر عالی شان بنگلہ، بہترین کاریں، فلائٹ سے سفر، آکسفورڈ، ہارڈورڈ، باہر کی کنٹریز میں حضرت کے صاحب زادگان پڑھ رہے ہیں، اور یہ غریب اپنے رکشہ پہ لکھتا میرے پیر کی نظر. پیر نے کبھی لکھا اپنے بنگلے پر میرے مریدوں کی بھیک؟ کیا کہنے، کیا تماشا ہے یار. جی جی حق ہے. اور یہ جتنے مستنڈے پیر ہیں، حرام خور، شریعت بیزار، مکے میں نماز پڑھنے والے، دل کی نماز پڑھنے والے، اندر کی پڑھنے والے. اب معرفت حقیقت، مولویوں کا علم الگ، ہمارا علم الگ. صحیح بات ہے، ہمارا تمہارا علم کیسے ایک ہوگا. چٹیا سرکار 22 فٹ کا چوٹا ہے ان کا، جٹھا دھاری سرکار. یار اللہ نے نبی کو نمونہ کامل بنایا قیامت تک کے لیے. بے شک حق ہے. اور صحابہ نے حضور کے شب و روز، ہر وقت و حالت کو حدیث میں لکھ دیا. بے شک. اب جیسے جیسے سرکار دو عالم نے عبادت کی، پہنا اوڑا، سفر، حضر، جو بھی ازدواجی معاملات کیے، وہی سب دیکھ کر عمل کرنا ہے. پوری احادیث اٹھا کر دیکھیے میرے آقا کی زلفیں مبارک آدھے کان تک یا کان کی لو تک. اما عائشہ فرماتی ہے بال گھنگرو تھے تو کبھی کبھی کنگے کرنے تک سے وہ دوشے مبارک تک آ جاتے، دوشے مبارک تک تھے نہیں. اب جن کے 22 اور 25 فٹ کے بال ہیں، اور جو فلانے کے ملنگ بنے ہوئے ہیں کہ میں فلانے کا ملنگ ہوں، کسی کی ابھاگن ہوں، کسی کی ناگن ہوں، کسی کی جوگن ہوں، کسی کی سہاگن ہوں، اس کی دیوانی ہوں، اس کی مستانی ہوں. اور مستی میں کہتا ہے آنکھوں میں کجرا، بالوں میں گجرا، پیروں میں گھنگرو، منہ لچکے کمریا، میں تو ناچوں گی گولر تلے. اچھا ماشاء اللہ، میں تو ناچوں گی گولر تلے. اور اس پر ایسی نوٹیں لٹتی، سبحان اللہ. اب مولوی صاحب کتنا بھیگ گیا بمبئی سے آ کے، لیکن کسی کو ترس نہیں آ رہا کہ چلو اپنے ہی پیر ہلکے کر لو. اب پیر صاحب کو بھی حال آتا ہے ماشاءاللہ اس میں قوالی شریف میں، اور کہتے وہ تو غریب نواز سنتے تھے. ماشاءاللہ، بتاؤ یار کتنے بڑے بدبخت ازلی ہیں یہ سانڈ. قسم سے کہہ رہا ہوں کہ یہ بدعاتی گروپ اگر ختم ہو جائے تو سنیت کے بارے نیارے ہو جائے. خبردار جتنے وہابی دیوبندی، جتنے عقل کے اندھے شکل کے گندے دیو کے بندے، اور جتنے وکٹورین اہل حدیث ہیں، ان بھک منگوں کو دیکھ کر، ان مستنڈوں کو دیکھ کر یہ نہ کہنا یہ بریلویوں کے پیر ہے. بریلیوں کا جو پیر ہوگا وہ متبع شریعت ہوگا، قرآن و سنت کی پابندی کرے گا، وہ مسلک اعلی حضرت کا پابند ہوگا. صوفی صاحب زندہ باد، زندہ باد. ماشاء اللہ. اور ایک پیر صاحب آج دیکھا میں نے پنجاب کے علاقے میں، ماشاءاللہ دراز زلفیں ہیں، ناک میں نتنی ہے، کان میں بالیا ہے، ہاتھ میں چوڑیا ہے، اور پیروں میں گھنگرو بھی ہے، اور عورتیں پیر دبا رہی ہے، اور پیر صاحب بڑے مستی سے مزہ لے رہے. اب لوگ بھی اپنی عورتوں کو چھوڑتے ہیں فیض پانے کے لیے. کیا تماشا ہے یار.
بہت افسوس کا مقام ہے، الہی خیر گردانی ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے سب سے بڑے پیر تشریف لا رہے ہیں، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیٹھی ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں اندر جاؤ، دیکھو سامنے سے فلاں صحابی آ رہے ہیں، حضرت عائشہ کہتی یا رسول اللہ وہ دیکھ نہیں سکتے ہیں، میرے آقا فرماتے عائشہ تم تو انہیں دیکھ سکتی ہو، پردہ کر لو۔ جب امت کی مائیں اپنی اولادوں سے امہات المومنین کو پردہ کرنا فرض ہے تو دنیا میں ایسا کون سا پیر ہے جس سے پردے کی فرضیت ہٹا لی گئی ہے؟ اللہ اللہ۔ حضرت بایزید بستانی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کیا مرد عورت کو تعلیم دے سکتا ہے؟ فرماتے ہیں سنو، اگر پڑھانے والا حسن بصری ہو، پڑھنے والی رابعہ بصریہ ہو، پڑھائی جانے والی جگہ کعبۃ اللہ ہو، پڑھی جانے والی کتاب کتاب اللہ ہو، تب بھی یہ جائز نہیں ہے کہ بے پردہ مرد عورت کو پڑھائے۔ پیر صاحب مستی سے عورتوں میں قوالی کرتے ہیں، پیر سے کیا پردہ؟ اور نماز روزہ سب معاف، سب معاف۔ اب ان کی خدمت کرو اور جنت ڈائریکٹ چلے جاؤ، اور پھر انہی کے مرنے کے بعد ان کا عرق سے پاک ہوتا ہے ماشاءاللہ۔ قوالی شریف کا جنگی مقابلہ ہوتا ہے اور اسی میں سندل بنڈل چادر گاگر راستے جام کر دیے جاتے ہیں، انہی کی قبروں کو ایسا بنا دیا جاتا ہے اور ایسے ایسے القاب لگائے جاتے ہیں کہ آدمی پاگل ہو جاتا کہ یہ کیا ہے، اور ایسے ہی لوگوں کے بارے میں جو ایسے ہی لوگوں کو ولی بنا کر پیش کیا جاتا ہے، لیکن جب اندر کا حال دیکھو گے اندر کتنی ٹھکائی ہو رہی ہے پیر صاحب کی، تب تمہاری عقلوں کے پردے ہٹیں گے۔ میں متبع شریعت پیر کا مخالف نہیں ہوں، میں ایسے پیروں کا مخالف ہوں جنہوں نے دین و سنیت کو بدنام کیا ہوا ہے، صحابہ پہ بھونک رہے ہیں، لوگوں سے شریعت کی پابندیاں ہٹا رہے ہیں۔ سنو، یہ قوالی ہرگز سلسلہ چشت کا امتیاز نہیں ہے۔ تم اپنے چینل پہ بیٹھ کر کیا بولتے ہو یار؟ کبھی آ کر آمنے سامنے بھی بات کر لو۔ واہ 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 واہ، کیا کہنے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں آخری زمانے میں، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے اور راوی خود حضرت علی ہے۔ صحیح بخاری قرآن کریم کے بعد روئے زمین پر سب سے بڑی کتاب ہے، اور جو لوگ بخاری زیادہ کہتے ہیں غیر مقلدین، ان سے کبھی پوچھنا بخاری کا پورا نام، تو ان کو دورہ پڑ جائے گا، بخاری کا پورا نام نہیں آئے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کے قریب کی نشانیاں، وارتفعت الاصوات فی المساجد وکان زعیم القوم ارذلہم، قیامت کے قریب لوگ مسجدوں میں چلائیں گے، نیچ آدمی قوم کا لیڈر ہوگا یعنی مذہبی پیشوا ہوگا، وہ اکرم الرجل مخافت شرہ، آدمی کی عزت اس کی برائیوں سے بچنے کے لیے کی جائے گی، وہ شربت الخمور، شراب کثرت سے پی جائیں گی، وہ لبس الحریر، ریشم کے کپڑے پہنے جائیں گے، واتخذت القینات والمعازف، قیامت کے قریب عورتوں کا ناچ ہوگا اور ڈھول بجائے جائیں گے۔ آج جو قوالیوں میں ڈھول طبلہ تنبور ہارمونیم وغیرہ بجایا جاتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر راستے سے گزر رہے ہیں، حضرت مجاہد تابعی کی روایت ہے، ابن ماجہ کی حدیث ہے، انہوں نے جب ڈھول کی آواز سنی کان میں انگلی ڈال لی، آگے گئے انگلی ہٹائی، پھر انگلی ڈالی، پھر آگے گئے انگلی ڈالی، پھر ہٹائی، 3 بار ایسا کیا۔ حضرت مجاہد نے پوچھا شیخ کیا ہوا؟ تو فرمایا سنو ڈھول کی آواز آ رہی تھی، آگے چل کے میں نے دیکھا شاید ختم ہو گئی ہو لیکن تب بھی آ رہی تھی، اس لیے میں نے 2 بار اور 7 انگلی ڈالی۔ میں نے اللہ کے حبیب علیہ السلام کو ڈھول کی آواز پر اپنی دیکھا ہے، کلیجے پر ہاتھ رکھ کر بتانا، جو خدا کی بارگاہ میں سب سے محبوب ہو، جو مقصود کائنات ہو، جو وجہ تخلیق کائنات ہو، جو انبیاء کا امام ہو، جو افضل الانبیاء ہو، جو امام الانبیاء ہو، جو اول الانبیاء ہو، جو آخر الانبیاء ہو، جو شافع محشر ہو، اور جو خدا کے بعد سب سے ذی مرتبہ ہو، جب وہ ڈھول کو دیکھ کر اپنے کام کو بند کر رہے ہیں، دنیا میں ایسا کون پیر ہے جو ڈھول کو جائز کرے؟ اور بدبختو، تمہاری ماں تم پر روئے، اگر تم نطفہ حلالی ہو، ایک ماں نیک ماں اور ایک باپ کی اولاد ہو، تو آؤ مزامیر پر مجھ سے مناظرہ کرو۔ نعرہ تکبیر، سب لوگ ہاتھوں کو اٹھا کے استقبال کرو، نعرہ تکبیر،
نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، صوفی کلیم حنفی صاحب قبلہ۔ تم نے دین کا مذاق بنا کر رکھا ہے، تم نے مزارات اولیاء کو کھانے کمانے کا اڈا بنایا ہے۔ وہ آستانے جہاں سے فیوز و برکات ملا کرتے تھے، آج جاؤ ہم چادر ڈالیں گا، تم دیکھ ڈالیں گا، دعا ہم کریں گا۔ تم کیوں کریں گا؟ ارے سکڑے، ارے تیرا منہ دیکھ بھامٹے۔ ایک مولانا مجھے کہنے لگا بہت سخت بولتے ہیں، تمہارا کلیجہ نہیں جلتا ہے جب اس طرح کی باتیں تم دیکھتے ہو کہ مزارات اولیاء جو سراسر منبع وہ فیض کے مراکز تھے، آج وہاں دھندے بنا کر رکھے ہوئے ان کی باری مقرر ہے، ان چرسی گنجیڑیوں کی، ان چادرچوں کی۔ اور میرا سنی ہمارے مدرسے کا جلسہ تھا، کئی بار میں نے واقعہ سنایا ہے۔ ہمارے یہاں ایک سیٹھ صاحب جو ہر چھٹی میں اجمیر شریف ضرور جاتے ہیں اور 20,000 کی چادر چڑھاتے ہیں۔ مدرسے کا جلسہ تھا، ہم لوگ گئے چندہ مانگنے کے لیے، بولے کام کیجئے کل آئیے۔ کل گئے، پرسوں چپلیں گھسوا دی بھائی صاحب ہماری۔ پھر ایک دن بولے اشتہار دکھاؤ۔ اب جیسے آپ کا اشتہار ہے 10 20 50 نام والا، ویسے ہمارا بھی تھا۔ اتنے مولانا کی کیا ضرورت تھی، اتنے شاعر کی ضرورت کیا تھی، اتنے ان کی کیا ضرورت تھی؟ ایک مولانا بلاتے، ایک شاعر بلاتے۔ میں نے کہا اچھا ایک بات بتاؤ، دنیا میں کروڑوں لوگ ہیں؟ بولے جی ہاں ہے۔ تو میں نے کہا آپ کے پیدا ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ مطلب تم نہ آتے تو کیا چاند و سورج کی قندیلیں روشن نہ ہوتی؟ مطلب کیا ہوتا؟ دریا خشک ہو جاتے؟ اب گدہ الذی بیدال کے بدم چغت البخارا احمق الناس۔ یہ ایسے لوگ اب گئے ماشاءاللہ، جائیں ضرور جائیں، آستانے اولیاء سے اپنی عقیدت ظاہر کریں، ان کی بارگاہوں میں جا کے روحانی فیوز و برکات حاصل کریں، سرکار تاج الاولیاء کی بارگاہ میں جائیں۔ یہ روحانیت کے سینٹر ہے۔ اللہ تعالیٰ ان برگزیدہ بندوں کے طفیل ہمیں عطا کرتا ہے، اور حقیقت میں یہی لوگ ولی تھے۔ اور آج جو ولی صاحبان گھوم رہے مارکیٹ میں، ایک سے ایک ماشاءاللہ، ایک سے ایک پروڈکٹ ہے، تو یہ سب ڈپلیکیٹ مال ہے۔ یہ مجموعہ 96 میں اوریجنل پیشاب ہے۔ ملو مت جنت کو سمجھ کے، بدبو کے سوا کچھ نہیں آئے گا۔ یہ پیر صاحب نہیں، بہت بڑا پیر صاحب ہے، اس کا کنیکشن کٹا ہوا ہے۔ ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے۔ اب مزاروں پر دیکھو بھائی صاحب، آپ گئے چادر چڑھائی، ابھی آپ اندر ہی گھوم رہے ہیں، چادر دکان پہ آ گئی، آپ اندر ہی بھٹکتے رہو، دوبارہ بک گئی۔ جب تمہیں معلوم ہے اس کا یہی ہونا ہے تو کیوں کرتے ہو؟ مدارس نہیں ہے، دینی مدارس، یہاں پڑھنے والے طلباء جو دور و دراز سے آ کر علم دین حاصل کرتے، ان کو نہیں دے سکتے؟ یہ کوئی منتی نہیں ہے، میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ یہ کوئی منتی نہیں ہے مزار پہ چادر چڑھانے کی۔ مزار پہ چادر کیوں چڑھائی جاتی ہے؟ فتاوی شامی میں ہے، جس کو امام اہل سنت نے بھی لکھا ہے، صرف اور صرف امتیاز کے لیے، کہ فرق ہو جائے کہ یہ عام مسلمان کی قبر نہیں، کسی خاص مسلمان کی۔ تو جب تک ایک پرانی نہ ہو، پھٹے نہیں، میلی نہ ہو، دوسری نہ ڈالی جائے۔ اب یہاں تو ہر ایک منٹ میں آسمان تک پہنچ رہی ہے، واپس دکان پر آ رہی ہے، سلسلہ دن بھر چل رہا ہے، اور پھر ادھر ڈالو ادھر ڈالو ادھر ڈالو، چالو ہی رہتا۔ اور اس کے ٹائم پر جو لاکھوں لاکھ کی چوری ہوتی ہے، تو چوروں کی اور مجاوروں کی جو ہے باقاعدہ میٹنگ ہوتی ہے، عرس ختم ہونے کے بعد آدھا آدھا مال ہوتا ہے ان لوگوں کا۔ آپ کیا سمجھتے ہو مزار کے اندر ایسی چور گھستے ہیں؟ یہ پورا مجاوروں کا دھندا ہے۔ پھر اوپر چلے جاؤ 2.5 دن کے جھوپڑے پر، وہاں سٹا مار کے بیٹھے ہیں گنجیڑی پیر، آنکھیں لال ہے، مارے پھٹ کا نشہ۔ ارے باپ رے باپ، یہ مارے پھٹ کا نشہ نہیں، یہ گانجے کا نشہ ہے، یہ گانجا۔ میں گیا کرناٹک، ایک بولے ہمارے پیر صاحب بہت بابرکت، بہت با کرامت۔ مولا کیا کرامت دکھائی سو تمہارے پیر صاحب؟ بولے ایک ہی بیٹھک میں 20 کلو گانجا پی گئے، اتنے بڑے با کرامت۔ اب سنیو، عزم مصمم کر کے اٹھو کہ جو بھی پیر مسلک اعلی حضرت کے خلاف بولے، صحابہ پر بھونکے، نماز کی پابندی نہ کرے،
عورتوں سے بے پردہ ملے، غیر شرعی کام کرے، مزارات پر غیر شرعی کام ہو، ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. ہمارا ہر عالم سے، ہر پیر سے، ہر سید سے وہی تعلق ہونا چاہیے مذہب و مسلک کی بنیاد پر. اور جو صحابہ کرام پر بھونکنے والے ہیں ان سے دور ہو جاؤ. یہ جتنے اڑیا گڑیا لٹیا چٹیا پیر ٹامک ٹوئیاں پیر، یہ ڈپلیکیٹ مال جو بازاروں میں گھوم رہا ہے، صحابہ کے فیصلے کرنے والوں اور بدبختوں اپنی اوقات کے اندر دیکھ رہو. امیر معاویہ کی آنکھوں نے سرکار کے رخ انور کو دیکھا ہے، اس حسین چہرے کو دیکھا ہے کہ جسے رب تعالی پسند فرماتا ہے. استاد زمن فرماتے ہیں گلزار جنا تیرے لیے حق نے بنائے، اپنے لیے تیرا گلے رخسار بنایا. زندہ باد سبحان اللہ. امیر معاویہ ان کی بارگاہ میں رہے، ان پر اترنے والے قرآن کو لکھتے رہے، ان کی بارگاہ میں خط و کتابت کرتے رہے. اگر امیر معاویہ ہادی مہدی نہ ہوتے، معاویہ راشد نہ ہوتے، ثقہ نہ ہوتے، متقی نہ ہوتے، عادل نہ ہوتے، مصطفیٰ کریم کبھی انہیں اپنے پاس نہ رکھتے. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. میرے آقا نے امیر معاویہ کو اپنی بارگاہ میں جگہ دی. ان کی بہن ہماری ماں ہے، ام المومنین ہے، سرکار کی زوجہ محترمہ ہے. ان کے والد بھی صحابی ہے، حضرت سفیان. ان کی والدہ ہندہ بھی صحابیہ ہے. لوگ زمانے کفر کی باتیں اٹھاتے. یاد رکھو، کوئی مسلمان اگر اپنے گناہ سے توبہ کر لے تو اس کے زمانے کفر کی بات نکالنے والا حدیث میں ہے، جب تک وہ خود اس گناہ میں مبتلا نہ ہو اسے موت نہیں آگی. اسلام پہ تمہارے باپ کی ٹھیکیداری ہے، اجارہ داری ہے، دفتر تمہارے پاس ہے، پیر صاحب بونگیاں مارنے خواہ مخواہ میں بیٹھ کر فیصلے کرنے والے. تو ہے کون جو تو فیصلہ کرے؟ جب مکہ فتح ہوا، ابو سفیان اسلام لے کر آئے، ہندہ اسلام لے کر آئی، حضور نے ان کے گھر کو دارالامن قرار دیا. اٹھا کر دیکھو تاریخ کہ جو خانہ کعبہ میں ہو، جو اپنے گھر میں ہو، جو ابو سفیان کے گھر میں آئے اس سے کوئی پوچھ تاچھ نہیں ہوگی. ہندہ نے سرکار کے چچا کا کلیجہ چبایا، لیکن جب سامنے آئی، وحشی بن حرب سامنے آئے، حضرت سفیان سامنے آئے، وہ لوگ سامنے آئے جنہوں نے راستے میں کچرے ڈالے تھے، جنہوں نے بحالت نماز اونٹ کی اوجڑی پیٹھ پر ڈالی تھی، وہ سب آئے. میرے آقا کے عفو و کرم کا دریا جوش پر ہے. فرماتے ہیں لا تثریب علیکم الیوم فاذهبوا انتم الطلقاء. جاؤ، آج کے دن تم سے کوئی حساب نہیں ہے، تم سب کے سب آزاد ہو. سبحان اللہ سبحان. جب سرکار نے انہیں معاف کر دیا مالک جنت نے، تو گنجیڑی پیرو اور اے کینیڈین مجدد کا جھوٹا کھانے والے، کوئی بھی ہو اعلان سن لے، آن لائن تقریر چل رہی ہے اور پورے ہندوستان میں تقریر چل رہی ہے میری. لوگ کہتے مولانا اتنی ڈیرنگ سے کیسے بولتے؟ دل جلتا ہے، تکلیف ہوتی. صحابہ کو گالی دیں گے اور ہم لیں گے. اسی دن کے لیے ہمارے ماں باپ نے مدرسے میں ڈالا تھا کہ بچہ قال اللہ قال رسول پڑھے گا اور نکل کے عظمت صحابہ کا دفاع کرے گا، عظمت اولیاء کا دفاع کرے گا، عظمت انبیاء کا دفاع کرے گا. اور اس موقع پہ ہم خاموش رہیں تو میرے آقا فرماتے ہیں فتنوں کے زمانے میں خاموش رہنے والا عالم گونگا شیطان. مجھ سے نہ ہو سکے گا باطل کا احترام، میری زبان کے واسطے تالے خرید لے. نہیں سمجھ میں آئی نا؟ آپ کو تو رکشا کے پیچھے لکھی ہوئی شاعری سمجھ میں آتی ہے نا، لکھ ریلا ہوں خون سے سیاہی مت سمجھنا. ہاں یہ برابر سمجھ میں آئی؟ بتاؤ یار، عجیب ذوق ہے آپ لوگوں کا. وہ آگے کا یاد ہوگا آپ کو مصرع کیا ہے. سن لو، آن لائن تقریر چل رہی ہے. پورے ہندوستان، بر صغیر اور ایران اور آذربائیجان جو دنیا میں 99% شیعہ مذہب رکھنے والا ملک ہے، اور عراق، یہ کلیم حنفی رضوی، اہل سنت و جماعت مذہباً حنفی مسلکن بریلوی. اب کسی کو فخر ہو نہ ہو بریلوی کہنے پر، مجھے تو بہت فخر ہے بھائی بریلوی کہنے پر. زندہ باد صوفی صاحب. ایک الگ ہی ٹائپ کا مجھے فخر، ایگو محسوس ہوتا بریلوی کہنے پر. الحمدللہ ایم بریلوی. حق ہے حق ہے.
اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ. ارے زندہ باد مفتی صاحب کو زندہ باد زندہ باد. واہ واہ واہ. زندہ باد. عزیزان گرامی وقار، بیان آن لائن چل رہا ہے. پوری دنیا میں جتنے رافضیت زدہ لوگ ہیں، شیعی مذہب رکھنے والے یا شیعت زدہ ہیں یا شیعوں کی زبان جن کے منہ میں ہے، سن لو. میں نے بمبئی میں جو 30 جنوری کو مناظرہ ہوا تھا، کھڑے ہو کر اپنا موقف بیان کیا تھا اور وہ سنترا نارنگی پیر کو اتارا تھا. کرسی سے چل نیچے اتر، مقدس کتابیں رکھی ہوئی ہے، سانڈ کہیں کے اوپر بیٹھا ہوا. میں نہیں ڈرتا. سن لو، تمہیں کیا دینا ہے. مجھے بہت گالی پڑتی، جتنی گالیاں میرے حصے میں آتی شاید ہی کوئی عالم کھاتا ہو. گالیاں دو. میرا نام کلیم، میرے باپ کا نام شبیر، میرے دادا کا نام عبد الحفیظ، میرے پردادا کا نام بابو لال شیخ، ان کے باپ کا نام شیخ فرید رحمت اللہ. وہ اسلام لے کر آئے تھے، سب کا نام بتا دیا. 1000 دانے کی تسبیح لو. 2 گالیاں مجھے فرق نہیں پڑتا، لیکن رب کعبہ کی قسم اگر صدیق پہ بھوکوں گے تو برداشت نہیں ہوگا، عمر پہ بھوکوں گے برداشت نہیں ہوگا، عثمان پہ بھوکوں گے برداشت نہیں ہوگا، امیر معاویہ پہ بھوکوں گے ہم زبان بدھی سے نکال کر کھینچ کر اپنے پیروں تلے رون دیں گے. نعرہ تکبیر. ہاتھوں کو اٹھائیں. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. عظمت صحابہ. مسلک اعلی حضرت. زندہ باد زندہ باد. واہ 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 واہ. لبیک یا رسول اللہ. ارے مفتی صاحب زندہ باد. واہ 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 واہ. زندہ باد. ارے ہو گئے. ارے زندہ باد. حق ہے واہ واہ. لو، میرے باپ دادا کے گالیوں کے وظیفے پڑھو. جتنی دیر ان کو دو گے تمہاری کینسر زدہ زبان سے یہ مقدس ہستیاں تو محفوظ رہو گی. خوب ماں بہن کی تعریفیں کرو میری، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ میں نے ان مقدس ہستیوں کا دامن تھاما ہے. اور رب کعبہ کی قسم اسی میں نجات ہے، یہی فرقہ ناجیہ ہے، یہی امت کا سواد اعظم ہے. میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جنا بنے گی محبان 4 یار. جو ان 4 یار کے چاہنے والے ہیں ان کی قبر تو جنت بنے گی اور ضرور بنے گی انشاءاللہ. انشاءاللہ بے شک. حضرات میرا اعلان سن لو، آن لائن سننے والوں. اب جانے کے بعد اماں خالہ کے سر کا بولے تو نہیں ہوتا. ہم کو بولنا تھا، ہمیں آئے ہوتے، ہم بات کرے ہوتے. کب گئے بار؟ صبح 12 بجے تک ناگپور میں ہوں میں. واہ واہ. آ جاؤ، دیکھتے ہیں کتنے قابل ہیں آپ اور کتنے بڑے علامہ بلالف ہیں آپ. اور بقراتی تو ہمارے سامنے بگار نہیں مت بیٹا، کیونکہ سارے مولوی آپ کو بتائیں گے کلیم حنفی کتنا چرب زبان ہے. سمجھے؟ تو نوٹ کر لو کہ امیر معاویہ اور حضرت ہندہ، حضرت سفیان، یزید پلید کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، جو خارجی کتے کرتے ہوں گے کرے. ہم صحابہ اور اہل بیت والے ہیں. ہمارے ہاتھ میں دونوں کا دامن ہے. نہ شیعوں کی طرح صرف اہل بیت کا نام لیا صحابہ کو چھوڑا، نہ خارجی کتوں کی طرح صرف صحابہ کو پکڑا اہل بیت کو چھوڑا. نہیں، دونوں اہل سنت کا ہے بیڑا پار. اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ عطرت رسول اللہ. زندہ باد زندہ باد. تو چیلنج لکھ لو، جب بھی مناظرہ کرنا ہو، کبھی ہو سکے آدھی رات کے بعد ہی آپ کو مناظرے کا خیال آ جائے تو موسٹ ویلکم فور ٹھکائی. نتھنگ اینی پرابلم الحمدللہ، کیونکہ غلام رضا ہوں. اور جب میرے امام نے اس دور میں اتنے باطل فرقوں کا مقابلہ کیا تو ظاہر سی بات ہے انہی کا غلام ہوں.
اور ڈٹ کے کہتا ہوں سگ ہوں عبید رضوی میں غوث و رضا کا، آگے سے میرے بھاگتے ہیں شیر ببر بھی۔ حضرت امیر معاویہ کے مسئلے پہ جہاں بھی مناظرہ کرنا ہو مجھ سے رابطہ کرو، الحمدللہ میں مناظرے کے لیے تیار ہوں۔ اور جتنی تاریخ کی کتابیں تم اٹھا کر لاتے ہو، امام حاکم کی کتابیں اٹھا کر لاتے ہو، امام حاکم نے کہا ابھی اسماء الرجال کا علم آپ کو نہیں ہے بیٹے، آپ کو نہیں معلوم امام حاکم کا دماغ آخری عمر میں چل دیا تھا اور موضوع روایتیں بیان کرتے تھے۔ سن لو، اگر کسی تاریخ کی کتاب میں کسی کو برا کہا گیا تو اسے ٹھوکر پہ رکھ کے اڑا دو، اس لیے کہ عقیدہ تاریخ سے نہیں بنتا ہے، عقیدہ نص قطعی سے بنتا ہے، قرآنی آیات سے، احادیث متواترہ سے بنتا ہے۔ جب نبی نے فرما دیا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا نہ کہو، تو اب ابن خلدون برا کہے یا ابن سعد برا کہے یا کوئی برا کہے، ان کی بات نہیں مانی جائے گی۔ حدیث کے مقابلے میں تاریخ ہاں، مناظرہ تو تم بعد میں کرنا۔ پیر صاحب فرماتے رضی اللہ تعالی عنہا، ابھی نیا ویڈیو آیا دیکھا نا آپ نے؟ دیکھے کہ نہیں بولو یار؟ ہاں، کیسا فرماتے پیر صاحب؟ رضی اللہ تعالی عنہا، بولے میں مناظرہ کروں گا، مناظرہ نہیں مجرا کرو پیر صاحب، ابھی بہت پڑھنے کی ضرورت ہے تم کو۔ ایک ایسی جوکر نائک کا فالوور میرے پاس آیا، میں آفس میں بیٹھا ہوا تھا دارالفتہ میں، بولے مفتی صاحب آپ سے مناظرہ کرنا۔ میں نے کہا موسٹ ویلکم، آئیے۔ تو میں نے سوچا یار مناظرہ بعد میں کرتے ہیں، پہلے اس کا ٹیسٹ لیتے ہیں، کچھ آتا ہے کہ نہیں اس کو، الف کا نام بھالا، بے کا نام کنڈالا۔ تو میں نے لکھ دیا، گئی میں نے کہا بیٹے پڑھ تو ذرا۔ بولے آپ مجھ سے تب مناظرہ کریں گے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ بولے ایسا کیا لکھا؟ اس میں لکھا دادی آج مر گئی۔ میں نے کہا جا ہو گیا مناظرہ، اب بھائی تیرے سے مناظرہ کر کے تو میں ہار ہی جاؤں گا۔ شیخ سعدی فرماتے عالم جاہل کا مناظرہ ہو تو جیتے گا کون؟ جاہل۔ ہاں، عالم جاہل کا مناظرہ ہو تو جیتے، عالم جاہل کا مقابلہ ہو تو جیتے گا کون؟ جاہل۔ کیوں معلوم ہے؟ امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ امام اعظم کے شاگرد اور مجتہد فی المذہب ہیں، بہت پڑھے۔ ان کے بارگاہ میں ایک آدمی ایسی آ کے جیسا یہ بیٹھا نا ویسی بیٹھتا تھا ایسا، تو ان کو کیا لگتا تھا یہ بہت ہوشیار، بہت پڑھا لکھا، بہت انٹیلیجنٹ بندہ ہے۔ اب 10-20 سال تک کچھ بولا ہی نہیں اس نے، اب جب تک بولا نہیں تب تک صحیح تھا۔ اب ایک دن امام ابو یوسف نے کہا بھائی روزانہ لوگ مسئلے مسائل پوچھتے ہو، تم بھی کچھ پوچھ لو۔ تو اس نے کیا کہا معلوم ہے 20 سال کے بعد؟ بولے حضرت روزہ کب کھلتا؟ حضرت نے کہا بیٹے سورج ڈوبے بعد کھلتا۔ ان بولے نہیں ڈوبا تو، ان کبھی نہیں ڈوبا تو، صحیح بات ہے، پھر کیا کرتے؟ تو میں بھی مناظرے میں گیا، مسجد میں نے دیکھا پیر صاحب بیٹھے ہیں، ماشاءاللہ پیچ العلوم بھی حد سے بڑا ہے، اور ماشاءاللہ بہت رنگ برنگی کپڑے ہیں، 2-4 چرسی گنجیڑی آس پاس بیٹھے ہوئے۔ پیر صاحب کرسی پر ایسے نیچے نگاہ کر کے بیٹھے، معلوم پڑتا ہے کہ جناب جبریل کا قافلہ جا رہا تھا، اسی میں سے ایک آدھ فرشتہ ٹپک کے اس مسجد میں آ کر بیٹھ گیا۔ اتنے نیک، پرہیزگار، متقی، جب تک بولے نہیں تھے میں بہت ڈرا تھا، اور جیسی گٹر کا ڈھکن کھلا مناظرہ تو میں سمجھ گیا ماجرا۔ نکو بابا اپنے کو مناظرہ نکو، اور کون کرتا ان سے مناظرہ؟ ہمارے لیے ایک قید ہے، ایک لمٹ ہے، ایک گھیرا ہے۔ اب ان کے لیے کیا ہے؟ کدھر بھی نکل سکتے نا، ایسا تو ایسا کیوں، ان ویسا تو ویسا کیوں؟ ارے کون سی پھوڑتے بیٹھیں گا اس کے سامنے، دھتورے کے سامنے؟ اب کوئی عالم ہو تو بات ہو، اب جس کو کچھ آتا ہی نہیں اور ڈائریکٹ پیر صاحب بنا ہو، اور اس کا بیٹا بھی پیر بنے گا، اس کا پوتا بھی پیر بنے گا، ایک دم سرٹیفائڈ پیر صاحب۔ ہاں، اب ایسے پیروں سے الجھ کے کہاں میں اپنی صحت خراب کر لوں؟ القصہ مختصر یہ کہ جتنے پیر صاحبان شیعت کی بولی بولنے والے ہیں، میرا چیلنج نوٹ کر لو کہ کسی بھی صحابی کے حوالے سے تم مناظرہ کرنا چاہتے ہو،
مجھے کسی کے ہیلپ کی، کسی کے مدد کی، کسی اکیڈمی، کسی تحریک تنظیم کی ضرورت نہیں. الحمدللہ یہ فقیر تنے تنہا حاضر آ کر مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہے. جہاں جہاں صحابہ کی عظمت کا معاملہ ہوگا وہاں وہاں یہ فقیر تیار، کیونکہ میرا یقین ہے کہ جب میرے رب نے میری لکھی ہوں گی تو جس جگہ لکھی ہے اسی جگہ نہ ایک سیکنڈ پہلے نہ ایک سیکنڈ بعد آ ہی نہیں سکتی ہے. اور ایسے راستے میں آ جائے تو پھر کیا بات ہے میرے مقدر کے وارے نیارے. میرے بزرگوں دوستو، آج کی اس نشست میں عہد کر کے اٹھو کہ جتنے گمراہ بددین ہیں، وہابی، دیوبندی، اہل حدیث، صلح کلی، صحابہ پہ بھونکنے والے کتے اور دین میں نئی نئی بدعتیں پیدا کرنے والے اہل بدعت، ان سے دور رہو گے، مسلک اعلی حضرت پر قائم رہو گے. کہو انشاءاللہ. پیچھے والوں کچھ دشمنی ہے کہ مجھ سے بھائی؟ سب بولو ہاتھ اٹھا کر انشاءاللہ. صحابہ کے دشمنوں سے کوئی لینا دینا. ہاں، اور دعا تعویذ کے نام پہ، چھوچا کے نام پہ کوئی بھی اڑیا گڑیا پیر کے پاس بھی مت جاؤ. یہ بھی ایک بہت بڑا دھندا چلا ہوا ہے. بنگالی بابا پتہ نہیں کہاں کہاں سے لوگ آ کر ساتھ سمندر پار کی محبوبہ بلا دیتے. ایسے لوگوں کے چکر میں بھی مت جائیے. جو سچے پکے علماء دین ہیں، مسلک اعلی حضرت کے پابند، ان کی خدمت کیجئے، ان کی دعا لیجئے، مسلک حق کا کام کیجئے. انشاءاللہ آپ کی مشکلات اپنے آپ آسان ہوں گی. اور آپ مجھ سے جڑے رہنا چاہتے ہیں، یوٹیوب پہ میرا چینل ہے سنی جمی احناف. ڈیلی اپڈیٹ آپ کو دو چار مسئلے میرے سب سے پہلے مناظرے، ڈیبیٹس وغیرہ ملیں گے. اس کو آپ سبسکرائب کریں. فیس بک پر سنی جمیعت الاحناف کو لائک کریں. انسٹا پر بھی آپ لائک کریں. اس طرح آپ سوشل میڈیا کی معرفت مجھ سے جڑے رہنا چاہتے ہیں. دوران تقریر قرآن کریم پڑھنے، حدیث پاک کے الفاظ بولنے میں، کسی بزرگ کا کوئی واقعہ نقل کرنے میں، دوران تقریر مجھ سے کسی قسم کی بھی کوئی خطا ہوئی ہو تو میں تمام حاضرین کے سامنے توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں، وما علینا الا البلاغ. کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام. ایک منٹ، ایک اعلان ذہن سے اتر گئے، پھر واپس کھڑے ہوتے. اس طرح کیا ہے ماشاءاللہ آپ کے پیر میں بھی درد کم ہو گیا ہوگا. بیٹھ جائیے، بہت دیر سے چپک کے بیٹھے ہوئے تھے نا. الحمدللہ اس فقیر کو کئی بزرگوں سے خلافت و اجازت ہے، خاص طور سے امین شریعت اکیڈمی سرکار امین شریعت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جو منسوب ہے، حضرت نے مجھے خلافت و اجازت عطا فرمائی تھی. سبحان اللہ. اور بھی سے الحمدللہ. اور میرے پوری دنیا میں صرف ایک خلیفہ ہے، یوت مال کے مفتی وسیم القادری صاحب، جو اس وقت اسٹیج پر تشریف رکھتے ہیں. پابند صوم و صلات ہے، پابند شرع ہے، مسلک کے پکے آدمی ہے. اس لیے آج دوسری خلافت میں اپنی مرضی سے، خوشی سے حضرت علامہ مولانا قاری مفتی جاوید القادری صاحب کو دیتا ہوں. جو مجھے میرے بزرگوں سے ملی ہے وہ امانتیں میں ان کے سپرد کرتا ہوں. جب تک یہ مسلک اعلی حضرت پر سختی سے قائم رہیں گے، میرے خلیفہ رہیں گے. جہاں مسلک حق سے ہٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، خلافت اپنے آپ ختم. اور ویسے ماشاء اللہ مسلک کے بہت پکے آدمی ہیں. میرے علاقے کے ہی ہے، لاتور کے. میں بیڑ ضلع کا ہوں، یہ لاتور کے مراٹھ والے کے. اور ایک عرصے سے میں ان کو جانتا ہوں، دین کے معاملے میں مخلص ہیں. جیسے حنیف صاحب مسلک کے معاملے میں مخلص ہیں، ویسے ہی ان کا بھی معاملہ ہے. تو آج آپ سب کے سامنے میں نے انہیں سلسلہ عالیہ، قادریہ، برکاتیہ، رضویہ، نوریہ کی خلافت و اجازت دی ہے. اللہ تبارک و تعالی انہیں استقامت عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.